ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر آرگنائزیشن اور کمپوننٹس آف آرگنائزیشنز پر مشتمل ہے، جس میں آپ کو آرگنائزیشن کے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ کنسیپٹس کا بتاؤں گا۔ یہ چیپٹر پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز کے معاملے میں بھی اس چیپٹر کا بہت اہم کردار ہے۔ تو چلیے اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لیکچر آرگنائزیشن، اس کی ٹائپس اور آرگنائزیشن کے کمپوننٹس پر مشتمل ہوگا۔ ایک آرگنائزیشن ایک مینج سسٹم ہوتی ہے جو کہ اسپیسیفک سیٹ آف آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن ایسے لوگوں کا گروپ نہیں ہوتی جو اتفاق سے اکٹھے ہو جائیں اور بے ترتیبی سے اپنا کام کر رہے ہوں۔ آرگنائزیشن کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا جو باضابطہ طور پر اور یقینی طور پر کسی ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ پریکٹسز کو استعمال کرتے ہوئے کمپنی کے گولز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان آرگنائزیشنز میں کچھ بہت زیادہ پروفیشنل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں مینیجر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ خاص قسم کی مہارتیں رکھتے ہیں اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کے ریلیونٹ ہائی پرفارمنس کو اچیو کریں۔ ایک بزنس آرگنائزیشن کا مقصد پروفٹ ارن کرنا، اپنے کسٹمرز تک فنشڈ گڈز اینڈ سروسز پہنچانا، اپنے امپلائیز کو کمپنسیٹ کرنا اور ہر اس شخص کے لیول آف سیٹسفیکشن کو انکریز کرنا جو اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ عام طور پر تمام بزنس آرگنائزیشنز را میٹیریل، کیپٹل، لیبر اینڈ نالج کا استعمال کرتے ہوئے گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتی ہیں تاکہ اپنے کسٹمرز کے سیٹسفیکشن لیول کو ون کر سکیں۔ آرگنائزیشنز دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، فارمل آرگنائزیشن اور انفارمل آرگنائزیشن۔ فارمل آرگنائزیشن ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو قانونی طور پر وجود میں آتی ہے اور آفیشلی ریکگنائز ہوتی ہے، جبکہ انفارمل آرگنائزیشن ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ ان آفیشل ہوتی ہے، یا کسی آرگنائزیشن کے ان آفیشل پارٹ کو انفارمل آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ آرگنائزیشن کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: ٹاسک، پیپلز، اسٹرکچر اور ٹیکنالوجی۔ ٹاسک ایک ایسا کمپوننٹ ہوتا ہے جسے ہم کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کسی آرگنائزیشن کا مشن یا پرپز ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کے وجود کی وجہ بنتا ہے۔ ہر آرگنائزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کے وجود کی وجہ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنا ہے۔ کمپوننٹس آف آرگنائزیشن میں دوسرا نمبر پیپلز کا آتا ہے۔ یہ وہ ورک فورس یا ہیومن پارٹ ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشن کے مختلف آپریشنز کرتا ہے۔ آرگنائزیشن کا تیسرا کمپوننٹ اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ کسی آرگنائزیشن میں لوگوں کے بیسک ارینجمنٹ کو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا کمپوننٹ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کسی آرگنائزیشن کا انٹلیکچول اور مکینیکل پروسیس ہوتا ہے جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک آرگنائزیشن ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں کنورٹ کرتی ہے اور اس ذریعے سے پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے اوپن ورسز کلوز سسٹم کسے کہتے ہیں۔ آرگنائزیشنز کا اوپن سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں کمپوننٹس اور پروٹوکول کسی خاص سپلائر کے معیار کے مطابق ہوں، جبکہ ایک کلوز سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جو لاز کو فزیکل ڈسکرپشنز میں کنورٹ کرتا ہے۔ ایک آرگنائزیشن میں سب سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو سیلف کنٹینڈ ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں امپلائیز کے ڈیفرنٹ گروپس آپس میں ملتے ہیں اور ایک سنگل ورک ریلیٹڈ پرپز پر کام کرتے ہیں۔ ایسا سسٹم صرف اور صرف بڑی آرگنائزیشنز میں ہی ہوتا ہے۔ سنرجی 2 یا 2 سے زیادہ آرگنائزیشنز کے انٹریکشن اور کوآپریشن سے وجود میں آتی ہے۔ اس سسٹم میں 2 یا 2 سے زیادہ آرگنائزیشنز آپس میں ملتی ہیں اور ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کر لیتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ہیومن ریلیشن اپروچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہیومن ریلیشن اپروچ کو نیو کلاسیکل اپروچ بھی کہا جاتا ہے۔ اس اپروچ میں امپلائیز اور امپلائرز کے درمیان ریلیشن شپ کو فروغ دیا جاتا ہے
تاکہ وہ کسی تنظیم کے قانونی پہلوؤں کے بجائے اخلاقی اور نفسیاتی معاملات سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ہاؤتھورن اسٹڈیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاؤتھورن اسٹڈیز کے مطابق لوگوں کی ورک پرفارمنس سوشل ایشوز اور جاب سیٹسفیکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ کہ سوشل بینیفٹس اور کام کے اچھے حالات اور امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرتی ہے۔ ہاؤتھورن اسٹڈیز کو 1920 میں ہاؤتھورن پلانٹ آف ویسٹرن الیکٹریکل کمپنی کے امپلائیز پر کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ ہاؤتھورن اسٹڈیز تنظیموں میں انسانی طرز عمل کے سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کو شامل کرنے والی انتظامی حکمت عملی پر مبنی توجہ کا حصہ تھیں۔ ہاؤتھورن اسٹڈیز 1924 سے لے کر 1932 کے درمیان امپلائیز پہ ہونے والے ایکسپیریمنٹس کی ایک سیریز تھی۔ ان اسٹڈیز کے پہلے فیز میں ایلومینیشن ایکسپیریمنٹس کا استعمال کیا گیا تھا، جس میں بہت سی ورکنگ کنڈیشنز، فیکٹری لائٹنگ اور امپلائیز کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کنڈیشنز کو چینج کیا گیا تھا تاکہ امپلائیز اور آرگنائزیشنز کی پروڈکٹیوٹی پر ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس ریسرچ کا یہ نتیجہ نکالا گیا کہ فیکٹری لائٹنگ اور پروڈکشن لیولز میں کسی بھی قسم کا سسٹمیٹک ریلیشن شپ موجود نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کے آخری حصے دا چیلنجز آف ٹوڈیز آرگنائزیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر دور میں ہر آرگنائزیشن کو کسی نہ کسی قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسا کہ ٹیکنالوجی، ڈائیورس ورک فورس، ملٹیپل سٹیک ہولڈرز، ریسپانسونیس، ریپڈ چینج اور گلوبلائزیشن۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے صرف چند بھی ایسے ملازمین ہوتے تھے جو کمپنی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے۔ موجودہ ٹیکنالوجی نے آرگنائزیشنل ورک پلیس کو بہت تیزی سے پرماننٹلی چینج کر دیا ہے، جیسا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن کو کریٹ کرنا، سٹور کرنا، یوز کرنا اور شیئر کرنا۔ دوسرے نمبر پر ڈائیورس ورک فورس آتا ہے۔ ایک ڈائیورس ورک فورس دو یا دو سے زیادہ گروپس کو ریفر کرتی ہے۔ ڈائیورس ورک فورس میں موجود گروپس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ قابل شناخت اور ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس جیسا کہ جینڈر، ایج، گروپ اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے۔ آرگنائزیشنز میں ڈائیورسٹی کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سے بیریئرز شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ دقیانوسی تصورات، تعصب، نسلی عنصر، امتیازی سلوک، ٹوکنزم اور جینڈر رولز وغیرہ۔ تیسرا چیلنج ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کا آتا ہے۔ سٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آرگنائزیشن کے کاموں میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آرگنائزیشن میں ملٹیپل سٹیک ہولڈرز موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کسٹمرز، سپلائرز، کنزیومرز، انویسٹرز اور لینڈرز وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر رسپانسونیس آتا ہے، جو کہ کسی آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ رسپانسونیس مطلب کہ رد عمل۔ آرگنائزیشنز کو اندرونی اور بیرونی لحاظ سے کافی زیادہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے آرگنائزیشن کو رسپانسو ہونا چاہیے۔ ان حالات میں آرگنائزیشن کو کوئک رسپانسو ہونا چاہیے تاکہ ڈفرینٹ چیلنجز جو اندرونی یا بیرونی لحاظ سے ہو سکتے ہیں ان سے بآسانی نمٹا جا سکے۔ پانچواں چیلنج ریپڈ چینج ہے۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے چینج کی وجہ سے کسی آرگنائزیشن میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے آرگنائزیشن کو فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ ان چیلنجز کو آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور چھٹا چیلنج گلوبلائزیشن ہے۔ اس کے مطابق کسی دوسرے ملک میں بزنس کرتے ٹائم مینیجرز کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مینیجرز کے لیے لازم ہوتا ہے کہ گلوبلی سکسیس حاصل کرنے کے لیے افیکٹولی پلان بنائیں، ان پلانز کو آرگنائز کریں، کنٹرول کریں اور کلچرل ڈفرینسز کو مینیج کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا تیسرا لیکچر۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز میں بھی اس چیپٹر سے بہت سی ایکٹیویٹیز آنے کے چانسز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر مڈ ٹرم پیپرز کے حوالے سے آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا
اور اس لیکچر میں آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔